الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ چاند رات کا ایک خاص وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ ہر دل کی مراد پانے کے لیے ہے۔ دوستو، یہ میرے نبی کا فرمان مبارک ہے کہ چاند رات کو جو بھی آدمی یہ کام کر لے گا، مولا کریم اس کی ہر آرزو کو جو وہ مانگے گا عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ عید الفطر کی رات، اس کو نام شب جائزہ کا دیا ہے کہ شب جائزہ کی رات۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو شب جائزہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ انعام کی رات ہوتی ہے، اور عید الفطر کی صبح کو تمام شہروں میں، تمام کوچوں میں، بازاروں میں فرشتے رب تعالیٰ کے پھیل جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اے محمد کی امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب کریم کی طرف چلو تاکہ تمہیں ثواب عظیم عطا فرمائے اور تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دے۔ لوگ عیدگاہ کو نکل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے فرشتوں، فرشتے لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں۔ رب العزت فرماتا ہے کہ اس مزدور کی کیا اجرت ہے جو اپنا کام پورا کرے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے معبود، اے ہمارے آقا مولا، اس مزدور کو پوری پوری اجرت دی جائے۔ تو رب جلیل فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے فرشتے، اب میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے روزوں اور نماز شب کا جو اجر ہے، خوشنودی اور گناہوں کی مغفرت میں نے بنا دیا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، اپنی عزت و جلال کی قسم کہ جو تم مجھ سے مانگو گے وہ میں تمہیں عطا کروں گا، جو تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، اور جو کچھ تم اپنی دنیا کے لیے مانگو گے میں رب اس کا لحاظ رکھوں گا۔ اور پھر فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ جب تک تم میرے احکام کی حفاظت کرو گے، بجا لاؤ گے میرے احکاموں کو، میں تمہاری خطاؤں کو، تمہاری غلطیوں کی پردہ پوشی کرتا رہوں گا، اور تمہیں ان لوگوں کے سامنے جن پر شرعی سزا واجب ہو چکی ہے کبھی رسوا نہیں کروں گا۔ اور جاؤ، تمہاری بخشش ہو گئی ہے، تم نے مجھے رضامند کیا، میں نے تمہیں راضی کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے یہ اعلان سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور ماہ رمضان کے خاتمے پر امت محمدیہ کو یہ خوشخبری سناتے ہیں۔ تو دوستو، حضور کا یہ بھی فرمان مبارک ہے کہ جو چاند دیکھے، عید کا چاند دیکھے، انگل کا اشارہ نہ کرے۔ انگل کے اشارہ، ویسے بھی شرع شریف میں بھی انگل کا اشارہ نہیں کرنا چاہیے، چاند دیکھ کر انگل کا یہ نہیں اشارہ کرنا چاہیے وہ چاند کھڑا ہے، دوسرے کو دکھانے کے لیے بھی اشارہ نہیں کر سکتے، یہ ایک مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ہاں چاند دیکھو تو لوگوں کو بتاؤ کہ جناب علی وہ چاند کھڑا ہے، بس انگل کا اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت میں انگل کا اشارہ نہیں کر سکتے چاند کی طرف، ہاں ویسے دیکھ کر دعا مانگو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چاند دیکھے اور چاند دیکھتے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا مانگے، اور لازمی یاد رکھیے گا کہ خالی یہ دعائیں ایسے نہیں ہوتی، کیونکہ دعا ایک مستحب ہوتا ہے، مستحب اس وقت قبول ہوتا ہے کہ جب فرض قبول ہو جائے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے،
اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسرا، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا ہے۔ اور تیسری بات کہ صدقہ لازمی کریں، لازمی صدقہ کریں، کہ صدقہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کے جناب علی مشکل دور فرماتی ہے۔ صدقہ وہ چیز ہوتا ہے کہ جو بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ صدقہ لازمی کیا کریں۔ دوستو، یہ میں ایک بات کرتا چلوں کہ ہمارے ادارہ میں بھی درسگاہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، سیمٹ، بجلی، سریا کی ضرورت ہے، مسجد میں پنکھے لگنے والے ہیں، پنکھوں کی ضرورت ہے، گرمیاں آ رہی ہیں، اور ایک چٹائی کی ضرورت ہے۔ کوشش فرمائیں کہ ان مقدس کام کے اندر بھی اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، الائٹ UBL بینک اکاؤنٹ۔ کوشش فرمائیں کہ ان مقدس کاموں میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں، کہ بہت اشد ضرورت ہے، بہت اشد ضرورت ہے اس وقت۔ مولا کریم آپ کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو چاند دیکھتے ہی صرف 11 مرتبہ پڑھ لیں، بس چاند دیکھتے۔ ایک تو چاند دیکھنے کی دعا بھی پڑھنی ہے، اور پھر چاند دیکھتے ہوئے 11 مرتبہ آپ اسم اعظم کو پڑھیں، جو چاہو گے ملے گا انشاءاللہ۔ اور وہ اسم اعظم کیا ہے؟ یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، اس اسم اعظم آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دعا کریں، دعا کے اخیر میں چاند دیکھنے کی جو دعا کی جاتی ہے، وہ دعا جناب علی پڑھ کر پھر اس اسم اعظم کو آپ 11 مرتبہ پڑھیں۔ آپ جو چاہو گے مولا کریم عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔